ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ نومنتخب صدر نے حلف اٹھا لیا۔ سردی کے باعث تقریب حلف برداری کیپٹل ہل کے ہال میں ہوئی۔ تقریب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا، سابق صدور جو بائیڈن، باراک اوباما اور بل کلنٹن نے بھی شرکت کی۔ ٹرمپ 2016 میں پہلی بار امریکہ کے صدر بنے۔ 2020 میں بائیڈن کے خلاف انتخاب ہار گئے۔ 5 نومبر کو ٹرمپ دوسری بار صدارتی انتخاب میں کامیاب ہوئے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری کا GHQ کا دورہ۔ میجر جنرل محمد باقری کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ فریقین نے علاقائی سلامتی کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میجر جنرل محمد باقری نے شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو دھمکی، اگر وزیر اعظم وعدے کے باوجود کل ایوان میں نہ آئے تو پھر اجلاس کا بائیکاٹ ہوگا۔ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ نے GTV نیوز سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم جمعے کو ایوان میں آئیں گے، مگر وہ نہ آئے۔ وزیر اعظم بارہا وعدوں کے باوجود ایوان میں نہیں آ رہے، جس کے سبب آج کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ خان صاحب نے اعلان کیا کہ اگر 7 دن میں کمیشن نہیں بنتا پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں حکومت کی کمیٹی کے ترجمان سے بصد احترام یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان مذاکرات کو آپ کامیاب کریں۔ ان مذاکرات کی کامیابی اس ملک کی کامیابی ہے۔ بانی PTI نے کہا کہ 7 دن میں جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ بیرسٹر گوہر نے بانی PTI کا 2 ٹوک پیغام حکومت کو پہنچا دیا۔ کہا لا اینڈ آرڈر صورتحال پر ہونے والی ملاقات پر ایشو کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جھوٹ کا پلندہ بنایا ہوا ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس کی سزا کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے۔ اسد قیصر نے کہا کہ حکومت سے پارلیمنٹ نہیں چل رہی، پارلیمنٹ سنجیدہ مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس وقت عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ القادری یونیورسٹی ٹرسٹ کیس ہے، کل اس کے خلاف جو ہے نا تحریک انصاف باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جو ہے اپنا ریٹ داخل کرے گی۔ مجھے امید ہے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور انصاف کے تقاضے ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر ہی اس کیس کو سنا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے منہ میں گیدڑ کی زبان ڈال دی۔ اپوزیشن کر کے اپنی لابیز میں چلی جاتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی PTI پر تنقید، کہا اپوزیشن والے اپنی لیڈر کی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، ہم پاکستان والے ہیں۔ اس پاکستان کے اندر خصوصاً جھوٹ کا ایک سیلاب بھی آیا ہے۔ جب آپ کے پاس اپنا کوئی کام کرنے کے لیے نہ ہو، کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے نہ ہو، آپ نے 4 سال میں ایک پتھر اٹھا کے ادھر سے ادھر نہ رکھا ہو تو آپ 4 سال کا اختتام کیسے کرتے ہیں؟ وہ چور ہے، وہ بھاگ گیا ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو گھسیٹو، آگ لگا دو، سر توڑ دو، پھر آپ یہ کرتے ہیں۔ ہم موٹر ویز کے جال بچھاتے ہیں، وہ موٹر ویز کو بلاک کر کے کہتے ہیں آ جاؤ توڑ دو آ کے سب۔ مخالفین کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ مخالفین سوچ رہے ہیں میری اور طلبہ کی محبت کا کیا جواب دیں۔ مخالفین نے جھوٹ میں آنکھ کھولی اور بڑے ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا DG خان میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا تمام طلبہ سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ DG خان سے ملنے والا پیار کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ پنجاب کے تمام ڈویژنز میں طلبہ کو اسکالرشپس دیں، اگلی بار لیپ ٹاپس اور بائکس لے کر آؤں گی۔ سیاست ہو یا کھیل کے میدان، ہر جگہ تلخیاں کم ہونی چاہیے، سیاست میں رواداری ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ معیشت کی اچھی خبریں آ رہی ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ وفاقی حکومت کا 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی منانے کا اعلان۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ 27 جنوری کو سماعت کرے گا۔ وکلا کو آگاہ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری۔ جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا وہ کیوں نہیں لگا؟ جسٹس منصور علی شاہ کا سوال۔ ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا۔ ڈیپٹی رجسٹرار ذوالفقار علی کا جواب، کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کیس ہی نہ لگائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے اگنور کر سکتی ہے۔ عدالت نے ججز کمیٹی کا پاس کردہ آرڈر اور میٹنگ منٹس کی تفصیلات طلب کر لی۔ بانی PTI کی انتخابی دھاندلی کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ کیا پختونخوا سے بلوچستان تک سارا الیکشن ہی غلط تھا؟ ہر حلقے کی علیحدگی
अलहदा इंक्वायरी होगी, कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास नहीं था, इसलिए ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने कहा कि ये अदालत की कमजोरी है कि सोमोटो नहीं ले सकी। जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। जस्टिस जमाल ने कहा कि हामिद साहिब आप अपने सीनियर वकील हैं, अल्फाज को चुनाव देख कर करें। अदालत ने बानी PTI के वकील को एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया।